فرمائی حضرات صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور حضرات صحابہ کرام نے اس زندگی کو محفوظ کیا. وہ دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زندگی گزاری جو اللہ پاک کو پسند ہے. حضرات انبیاء کرام ہر زمانے کے اندر اللہ کے درمیان اور انسانوں کے درمیان واسطہ ہوا کرتے ہیں. اب اللہ رب العزت تو نظر نہیں آتا, موت کے بعد ہی اللہ پاک سے ایک ملاقات ہو. تو یہ حضرات انبیاء کرام واسطہ ہوا کرتے ہیں. اب اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی اس چاہت کے اوپر حضرات انبیاء کرام نے چل کر دکھایا, خود چل کر دکھایا, اور پھر اپنی انسانوں کی رہنمائی اور ان کی تربیت ہر موقع پہ ان نے فرمائی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اب قیامت تک کے آنے والے زمانوں انسانوں کے لیے نبی رہنما بنا کر بھیجا. تو ان کی زندگی کا ایک ایک جو لمحہ جو ہے, دن کا کیا ہوا عمل, رات کا کیا ہوا عمل, وہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کے ذریعے تو محفوظ کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی, ہر لائف کی تربیت فرمائی. تو ایک صاحب گزرے تو پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صاحب نے کہا کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے, مال والا ہے, اور اگر کہیں یہ بات کرے تو لوگ متوجہ ہو جاتے. کہیں شادی کا پیغام بھیجے تو اس کی بات قبول کی جاتی ہے, سفارش کر دے اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے بات. اور اس کے بعد پھر ایک اور شخص گزر, سادہ سے ان کا جیسے لباس, اور ان کے بارے میں پوچھا. ان کے بارے میں ایک فقیر مسلمان ہے, کہیں پیغام بھیجے نے کہا تھا قبول نہیں کیا جائے, بات کرے تو متوجہ نہ ہو, سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرے دوستوں یہ پیغام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں یہ ہمارے لیے پیغام ہے. ان کو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر ہم نے دیکھنا ہے, ہماری زندگی کا رخ کس طرح ہے, ہمیں اپنے آپ کو اسلام یہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ایجاد فرمایا کہ اس جا کے پہلے والے سے اگر ساری دنیا بھر جائے, پہلے والے انسانوں سے ساری دنیا بھر جائے, اللہ کے نزدیک یہ مسلمان یہ تو انسان قیمتی بنے گا میں دوستوں اسلام کی وجہ سے, دین کی وجہ سے. اور جب آخر میں دوستوں سامنے ہوگی پھر یہ آدمی دین کے اوپر چلے گا. تو عقل مندی کیا ہے کہ آدمی اپنی آخر کو یاد رکھے, جس کو اللہ جل شانہ نے قرآن ہے, قرآن کا کوئی صفحہ نکال کر اس کے اندر آخرت کی بات ہے. آخرت اچھی ہے, آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اب کتنی بہتر ہوگی یہ ہمارے وہموں میں, ہمارے گمانوں میں نہیں, یہ نہیں آ سکتا. اب اس لیے اعمال بھی ہیں, ہمیں یہ دین دیا ہے. ویسے کہ ایسے لوگ جن کے پہلو جو ہے رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں, اللہ کے آگے کھڑے رہتے ہیں, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پردہ غیب کے اندر کیا کچھ موجود ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کے اندر پڑھا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے پردہ غیب کے اندر ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں, ان کو نہ کوئی نبی جانتا ہے, نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے, اور نہ کسی انسان کے اوپر ان کا وہم و گمان یا گزرا ہے. تو آخرت میرے دوستوں اصل ہے. دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر ہے, اور اس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہیں, اور جس میں دنیا وہ جمع کرتا ہے جس کے اندر ایک سمجھ نہیں, جس کے اندر جیسے عقل نہیں ہے. تو اصل میں دوستوں آخرت ہے. اس آخرت والی زندگی کی بنیاد کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت فرمائی. حضرات صحابہ کرام, آپ ان کے جذبات کیا تھے؟ حضرات صحابہ کرام کے جذبات ان کے دنیا میں رہنے کے نہیں تھے, جینے کے نہیں تھے. حضرات صاحب کرام کے جذبات اللہ رب العزت اور اس دین کے اوپر مر جانے. جب آدمی اس بات کو طے کر لے تو پھر آدمی اللہ کے کسی حکم کو نہیں چھوڑے گا.
اللہ کی کسی بات کو نہیں چھوڑے گا. دین کی کوئی چھوٹی بات، دین کی کوئی بڑی بات اس کو نہیں چھوڑے گا. باقی سب کو یہ چھوڑ دے گا. اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دے گا، اپنے دین کو نہیں چھوڑے گا، یہ سچ کو نہیں چھوڑے گا. حضرات صحابہ کرام کی تربیت میں دوستوں اس بنیاد کو کیا ہے. اور یہ بات اللہ پاک کو پسند ہے. اللہ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے، بڑی قدردان ذات ہے. ہجرت فرض ہو گئی اور اس وقت مومن ایمان والے ہونے کی شرط ہی یہی تھی کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. چند لوگ اس سے یک نہ تھے. اب ایک صحابی حضرت صہیب رضی اللہ، اب یہ بھی ہجرت کر کے نکلے. اب کوئی چیز، اب حضرات صحابہ کرام کی ہجرت کیا تھی. آج ہم بھی اللہ کے راستے میں جاتے ہیں نا بھائی، اپنی پوری تیاری کرتے ہیں، سامان کپڑے اور یہ کہ بھائی ہجرت ساری. اب حضرات صحابہ کرام کی ہجرت کیا تھی کہ مکہ سے کوئی چیز ساتھ لے کر دی گئی. اب صہیب رضی اللہ عنہ ان کا یہ کافروں نے راستہ یہ کہ روک لیا. اب سب حق کی بنیاد جو ہے وہ میں دوستوں قربانیوں کے اوپر ہے. ہم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ اتارا ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے. باقی دنیا کا ہمیں یا نفع ملے، دنیا کا ہم یا نقصان، اس کو ہم یہ کہہ دیں گے. اب ان کا یہ راستہ روکا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو تیر ہے، تلوار ہے، مقابلہ کروں گا. پھر جو اللہ پاک کا منظور ہوگا تو جا کے ہو جائے گا. تو ایک میں آپ کو اور بات یاد پیشکش میں کرتا ہوں کہ میرا کچھ مال ہے مکہ کے اندر، اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، اسے لے دو اور میرا راستہ چھوڑ دو. اب دیکھو باطل کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا کا نفع. جب آخر سامنے نہیں ہوتی، جب ایمان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، پھر میں دوستوں تھوڑے سے نکلے آدمی میں دوستوں دین کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن ایمان، اب یہ ایمان بنانے کی محنت ہے. تبلیغ کے اندر اللہ کے راستے میں جانا، اللہ کی ذات عالی کے اوپر توکل، بھروسہ. کام کس کے بنیں گے؟ دنیا آخرت میں جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو. تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کا پتہ بتا دیا، راستہ چھوڑ دیا انہوں نے، اور یہ وہاں سے یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے. اب اللہ کی ذات کتنی قدردان ذات ہے. اب تھوڑی سی قربانی کی، اللہ کو مقدم کیا، اللہ کو آگے رکھا، اللہ کے حکم کو آگے یہ رکھا. ہجرت اللہ کا حکم تھا، اس کو آگے یہ رکھا. اللہ جل شانہ کو ان کے یہ ہجرت ایسے پسند آئی، اللہ پاک نے فرشتے کے ذریعے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی کو خبر پہنچائی. آیات قرآن پاک کی آیات ہے. اور جب قبا میں ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے اندر سے مدینہ نہیں پہنچے تھے تو دیکھا اور جا کے انہیں ایک خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، اور یہ کہ بھی فرمایا سے تم نے بڑی اچھی تجارت کی، بڑی اچھی تجارت. حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کہا مجھ سے پہلے تو آپ پاس کوئی آدمی نہیں آیا، کوئی نہیں پہنچا، آپ کو خبر کیسے پہنچی؟ تو جس کے لیے کیا میں دوستوں، کس کے لیے کیا؟ اللہ نے خبر پہنچا. اللہ کی ذات میں دوستوں بڑی یہ قدردان ذات ہے. اب جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے گا، اللہ پاک بھی سے محبت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا مفہوم ہے کہ دنیا کی بے رغبتی اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ پاک ان سے محبت کریں گے. اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کے مال، ان سے اپنی نگاہ ہٹا لو. ایک انسان جو تم سے محبت کریں گے. تو آخر میرے دوستوں اصل ہے، ہمیں یہاں دنیا میں رہنا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بھائی حضرات صحابہ کرام ان کے جذبات کیا تھے؟ ہماری آخرت پر، ہماری آخرت کو، اور ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ، ان کی بود و باش، ان کا رہن سہن، اس سے یہ بات جا کے جھلکتی تھی یہ مسافر ہیں، انہوں نے یہاں ہمیشہ یہ رہنا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت اس بات کے اوپر فرمائی ہے کہ دنیا سے اپنی صرف حاجت کو اور اپنی ضرورت کو یہ کہ پورا کرنا ہے. حضرات صحابہ کرام نے اپنی حاجتوں کا اختصار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم چیزوں کے اندر گزران کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. دنیا کو اپنے لیے بھی
اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی یہ پسند نہیں کیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے اس بات کو پیش کیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ ہم سونے کے بنا دیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ سکے. لیکن اس بات کو پسند نہیں کی. اس بات کو پسند نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی راستے کو بڑھیا چلے اور اپنی ضرورتوں کا جب اختصار کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے شاگردوں سے کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی ان کا قصہ نہ بتاؤں. کہ اپنے گھر کے کام کاج خود اپنے کرتے, کپڑے ان کے میلے کچالے ہو جاتے اور پانی بھی جا کے خود جا کے لے کر آتے. کنویں ہوتے تھے وہاں سے پانی بھر کر لانا. اور تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم جیسے آئے, باندیاں خادم آئے اور ان لوگوں کو تقسیم کر دیے. تو میں نے یہ کہا کہ آپ جا کر لے کر کیا ہو. تو یہ کہیں وہاں مجمع تھا ارسلہ کرتے ہیں واپس آ گئے. دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکان کے اوپر ایک تشریف لے کر پوچھا اس لیے آئے. تو ابھی رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے بتایا کہ میں نے بھیجا تھا اور اس لیے بھیجا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, کیا میں اسے خادم سے اور بندوں سے بہتر چیز نہیں بتاؤں کہ اللہ کے فرائض ادا کرتی ہو. اللہ کے فرائض ادا. اب آج ہماری طرف بھائی اللہ کے فرائض متوجہ ہے. بھائی اللہ کے فرائض کیا ہے؟ اللہ کے پاس پہنچنے کا راستہ ہے, اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اور اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی رہو اور جب سونے کے لیے لیٹو تو یہ تسبیحات بسم اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھ لیا. جس میں علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی سوتے وقت ان کا اہتمام کرے گا اللہ پاک سارے دن کی تھکاوٹ دور کر. اور ایک دوسرے موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بہنیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں یہی عرض کرنے کے لیے کہ بڑی ہماری مشقت کی زندگی ہے ہماری, ہم نے اپنے کام کاج ہمیں خود کرنے پڑتے ہیں. تو ہمیں یہ ہے کہ ابھی خادم باندھنے ہمیں کچھ یاد نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ یہ جو بدر کے جو بیوائیں ہیں یہ تو پہلے ان کو ملے گا. اپنے لیے دنیا پسند نہیں, اوروں کو بریت خرچ کیا, اوروں کو بریت خرچ کیا. جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آ کر یہ تو خوشخبری دی کہ اللہ جل شانہ ہمارے ہیں کہ آپ کی امت کے اوپر خوشحالی آنے والی ہے, فتوحات آنے والی ہے. اور ایک موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ مجھے تو تمہارے اوپر فقر فاقہ کا ڈر نہیں ہے, اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا نہ پھیل پڑے, دنیا کی رونق دنیا کی, اور تم بھی اس کے اندر ہے کہ ایسے نہ لگ جاؤ جیسے پہلی قوم میں بنی اسرائیل جیسے لگ, اور پھر تم کو ایسے نہ ہلاک کر ڈالے جیسے ان کو اس دنیا نے ہلاک کر. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر یہ بات آ کر بتائی کہ اللہ جل شاہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی امت کے اوپر فتوحات آنے والی ہیں, فتوحات آنے والی اب. اور یہ اللہ جل شاہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کی فتوحات کو دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ پاک سے ملاقات کس کو پسند کرتے ہیں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا؟ میں اللہ سے ملاقات کس کو پسند. آج محسوس ہمارے اندر کی چاہتے, آج ہمیں موت سے ڈر خوف ہے کس لیے ہے؟ جہاں کی تیاری ہوتی ہے نا, جہاں کی تیاری ہوتی ہے. حضرت بلال اور رضی اللہ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو ان کی اہلیہ یہ رونے لگی. تو یہ رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ کل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملاقات.
اب ایک اور صحابی ہیں گاؤں کے اندر اکیلے جا کے رہتے تھے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا، اب یہ وہ لوگ ہیں میرے دوستوں جن کے سامنے اور آخر کی انہوں نے تیاری کی ہوئی، اس کے اندر جا کے لگے ہوئے، اس کے اندر جا کے تو کہنے لگے کہ اوپر جو کمرہ ہے اس کی یا کہ کھڑکیاں دروازے اس کی یا کہ کھول، اور میں نے آپ کے پاس وہ جو خوشبو جو رکھوائی ہوئی ہے وہ لے آؤ. وہ لے کر آئے، اسے پانی کے اندر جا کے اس نے انہیں جا کے دھولا اور پانی کا محلول بنایا اور اپنے گرد کی جا کے کمرے کے اندر جا کے چھڑکا اور کہا کہ یہ کھڑکیاں دروازے سارے جائیں. ابھی میرے پاس ایسے مہمان آنے والے ہیں جو کوئی چیز نہیں کھاتی، فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہو، لیکن خوشبو انہیں پسند ہے، خوشبو انہیں پسند ہے. اور آئے اور یہ دنیا دیکھتے ہیں. اب یہ حضرات تھے میرے دوستوں جنہوں نے آخر کی ایک تیاری. اب آخر میرے دوستوں ہمارا یہ کہ مخصوص بات ہے آج اس کے تذکرے جو ہیں ایسے آتا ہے نا کہ موت کا یہ کہ تذکرہ کیا کرو تاکہ لذتوں کے اندر کچھ کمی آئی. ایک دم عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آدمی تو شہادت کا درجہ آدمی شہید نہ ہو پھر اسے شہادت کا درجہ مل سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے ہاں مل سکتا ہے. جو آدمی دن میں 25 مرتبہ موت کو یاد کرے اسے اللہ پاک شہادت کا درجہ دے. اللہ بارک فی الموت وفیما بعد الموت دعائیں بھی لکھی ہوئی. تو میرے دوستو اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے، اور ہم بہت جلد اس کے اندر جانے والے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں بار بار ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ اس سے اعراض کیے ہوئے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور پھر ایک جگہ میں ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو جو اللہ کو بھول گئے اور آخرت کو بھول گئے. اور پھر اللہ پاک نے کیا ان کے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا کہ ان کو اپنی جانوں سے ہی غافل کر دیا. اپنی جانوں سے غافل ہونا کیا ہے کہ اپنے نفع نقصان کو بھول گئے. ہمارا نفع کس کے اندر ہے، نقصان کس کے اندر ہے؟ دین پر چلنا یہ میں دوستوں نفع ہے. اللہ کی ماننا، اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو چلانا، دین کے اوپر چلنا یہ نفع ہے. اور دین سے ہٹ کر زندگی گزارنا یہ کیا ہے بھائی؟ یہ گھاٹا ہے، یہ نقصان ہے. اور اللہ پاک نے کچھ لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن پاک کے اندر. وہ ایسے لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اور اپنے اللہ کو ڈر اور رغبت سے راستوں کو پکارنے والے. اب جو بھائی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے گا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا. تو کیونکہ زندگی بنانے والے تو میرے دوستوں اللہ ہے. حالات ہمارے اوپر جو آ رہے ہیں ہمارے اوپر یہ میں دوستوں اللہ کی طرف سے. ہماری زندگیاں باہر کی چیزوں سے، مال اسباب سے نہیں بنی، اللہ کے بنانے سے بنے گی، اللہ کے ارادے سے بنے گی، اللہ کے چاہنے سے بنے گی. کام اس کے بنیں گے جس کے ساتھ اللہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب تھے. آپ ایسے ڈر خوف کا یہ ہے کہ عالم ہے غار ثور کے اندر بنا لی اور لوگ جو ہے کہ ڈھونڈتے پہنچ گئے. اب غار ایسی ہے کہ ڈالیں سب کو اندر کا یہ نظر آتا ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کیا ہے کہ کرنے لگے کہ لگ رہی یہ لوگ تو پہنچ گیا، اب ہمیں دیکھ لیں گے تو ہم تو یہ نظر آ گئے. اب اللہ کی ذات عالی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد، بھروسہ، یہ امت کو یہ تربیت دی. اور جب فرمایا جس کے خیال کا مفہوم ہے یہ بھی تمہارا ان دو شخصوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. تیسرا اللہ ہے. کام میں دو اس کے بنیں گے جس کے ساتھ اللہ ہوگا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک موقع کے اوپر، جنگ کے موقع کے اوپر کافر سامنے تھے اور کافروں کی تعداد ہر زمانے کے اندر زیادہ ہی ہوتی تھی. تو
ایک آدمی نے یہ کہہ دیا کہ یہ کافر کتنی زیادہ تعداد میں ہے، ان کا لشکر بہت بڑا ہے اور مسلمان بعد بہت تھوڑے تھے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کی اس بات سے پھر متوجہ ہوئے اور جب فرمانے لگے کہ نہیں بھائی، لشکر یا وہ عددی کثرت سے زیادہ نہیں ہوا کرتے اور اس سے کم نہیں ہوا کرتے. لشکر وہ کم ہے جس کے ساتھ اللہ نہیں، جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے. بدر کا معاملہ ہوا نا، اب اللہ کی قدرتوں کا یقین میں دوستوں دل کے اندر بٹھانا. اللہ قدرت والے ہیں، جو اللہ کو سامنے رکھے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکموں کے اوپر جو چلے گا اپنی حفاظت کے لیے، اللہ رب العزت کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا. اب بدر کا معاملہ ہوا، اب یہ چیزیں اللہ پاک نے دکھائی اس امت کو، یہ کہ دکھائی جتنے معجزات جو ہیں، معجزات سارے کے سارے وہ کیا ہیں بھائی؟ وہ اللہ کی قدرت ہے. اور اللہ پاک نے ہر زمانے کے اندر یہ کہ دکھائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ باتیں یہ کہ سکھائیں تاکہ سارے انسانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہمیں تو اللہ کو ساتھ دینا ہے، اللہ کی مدد کو ساتھ لینا، اللہ کو ساتھ دینا ہے. اب بدر کے موقع کے اوپر کیا ہوا کہ ابو جہل، اب ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے اور مسلمان چند سو اور دوسرا لشکر جو ہے وہ ہتھیاروں سے یا کہ لیس ہے اور ان کی تعداد بھی ہے کہ زیادہ ہے. تو ابو جہل نے اپنے لشکر بھیجے سارے کے ساتھ، اپنے جاسوس بھیجے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ جو چند سو مسلمان ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی ہے اس کو مدد کو لشکر. انہوں نے آ کر بتایا کہ نہیں، بس یہی ہے اور نہیں ہے، اور ان کے پاس سامان بھی یہی ہے، کوئی سامان نہیں ہے، کوئی گھوڑے نہیں ہے مجھے. تو اب ابو جہل نے کیا کہا کہ اگر تو جس اللہ کی ہمیں یہ ہے کہ یہ ہمیں دعوت دے رہے تھے، اگر تو وہ اللہ آج ہمارے سامنے آ گیا اور اللہ کی ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر آج ہماری موت ہمیں یہاں پر پھینک دی جائے. اگر اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ان کی موت پھینک دیتا ہے. کافروں کو دوستوں اس بات کا اللہ کی قدرت زندگی میں دوستوں اللہ بناتے، زندگی اللہ بناتے اور اللہ پاک نے زندگی بنانے کا راستہ جو ہے وہ باہر کی چیزیں نہیں بنائی، باہر کے عوامل، باہر کا مال ملک چیزیں، یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک تو یہ ہماری آزمائش کے لیے اس لیے نہیں ہے بھائی کہ ان کے اندر ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں. خواہشات کے چکر میں آدمی بڑھتا ہے نا، خواہشات کے چکر میں آدمی کو پھر حق بات سمجھ کے اندر نہیں آتی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، انہیں یمن کی طرف جا کے بھیجا تو اور بہت سی جیسے باتیں فرمائیں، ہدایات یا کہ ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اپنے آپ کو ناز و نعمت میں لگنے سے بچانا. اللہ کے نیک بندے ناز و نعمت میں لگنے والے نہیں ہوتے. یہ سادہ زندگی سکھائی. ایک صحابی ہے وہ شام کے علاقے میں قاضی تھے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک حدیث کا مجھے پتہ چلا کہ ان کے پاس یہ حدیث ہے، تو میں یہ پوچھنے کے لیے ان کے پاس گیا، ان کی خدمت میں گیا. تو میں نے جا کر کیا کہ دیکھا کہ قاضی صاحب اپنے اس میں ایک مسجد پر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل سادہ سا لباس ہے اور بال بھی ان کے ایسے جیسے اپنے خشک اور گرد و غبار، اور ہے تو ان کے ایسی کہ جیسے ابھی اس سفر سے آئے. تو میں نے جو حدیث ان سے جا کے پوچھی کہ وہ میں نے پوچھی تو پھر میں نے ان سے کہا اور پھر یہ بھی دیکھا کہ وہ پاؤں سے بھی رکھے یہ تو نہیں پاؤں سے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس علاقے کے امیر گورنر نہیں ہیں، آپ اللہ نے آپ کو یہاں کا حاکم بنایا ہے. کہتے ہوں تو پھر یہ آپ کی حالت میں یہ دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزانہ کیا کہ بھائی یہ بالوں میں کنگھی کرنے سے منع فرمایا. اور پھر پوچھا کہ آپ جب ننگے پاؤں ہیں تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو، ننگے پاؤں چلا کرو. جب میں دوستوں آفت سامنے ہوگی پھر آدمی اس زندگی کو اختیار کرے گا، اس زندگی کو اختیار کرے گا جو اللہ کے نبی نے جو زندگی گزاری، پھر اس کو اختیار کرے گا، اس کو یک سیکھے گا درجے.
اب اس کی پہچان حاصل کرنا اب یہ زندگی وجود کے اندر نہیں. اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس بات کو اللہ پاک نے اپنی نعمت کہا ہے، نعمت کا ہے. اور حضرات صحابہ کرام اس نعمت کا تذکرہ کیا کرتے یہ نعمت ہے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ہجرت انہوں نے جب پہلے کی ہے حبشہ کی طرف، تو یہ کافر وہاں بھی پہنچ گئے پیچھے کہ یہ ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو ہمارے آبائی جو دین ہے اس سے برگشتہ ہو گئے اور نیا دین انہوں نے اختیار کر لیا اور ہمیں قوم کے بڑوں نے بھیجا ہے یہ واپس کرو. تو جیسے نے کہا کہ اس کے بعد سن لو، پہلے میں ان کی بات سن لوں. تو اب انہوں نے بات جو آ کر وہاں پر یہ کی انہوں نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے کہ بادشاہ ہم تو جہالت کرنا پڑے گی. اب جہالت کیا ہے بھائی؟ اللہ کیا ہم اللہ کو نہیں پہچانتے؟ اب اللہ کو نہ پہچاننا میں دوسرے یہ جہالت، اللہ کو نہ پہچاننا جہالت. اب مکہ کافر تھے بت پہ رکھے ہوئے تھے اور اللہ کو اللہ بھی مانتے تھے اور بتوں کے آگے ان کو بھی ایک سفارشی مانتے تھے. اب اللہ کو میرے دوستوں ایسے اللہ ماننا جیسے اللہ نے خود بتایا ہے اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بتایا. تو اب جہالت کیا ہے میرے دوستوں؟ اللہ کو نہ پہچانا یہ جہالت. تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ وہاں پر یا کیا فرمایا کہ کیا بادشاہ ہم تو جہالت کے اندر پڑے ہوئے تھے، ہم اللہ کو نہیں جانتے، ہم آخرت کو نہیں جانتے تھے، ہم ظلم کرتے تھے، رشتوں ناتوں کو ہم توڑتے تھے. اب یہ جہالت کی بات ہے، رشتوں ناتوں کو توڑنا یہ میرے دوستوں جہالت کی بات نہیں ہے. یہ رشتے کسی نے بنائے بھائی؟ یہ رشتے اللہ نے بنائے. اور ایسے آتا ہے کہ یہ رشتہ داریاں قیامت والے دن یہ بولیں گے. اب یہ کیسے بولیں گے آج میں دوستوں ہمیں سمجھ کے اندر نہیں آتا. اللہ جل شانہ اس کے سارے اللہ پاک کے دائیں بائیں کو فرشتے جو مقرر کر دیے ہیں اور سب کچھ جب لکھا جا رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے اور موت کے بعد سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا. اور اس کے تو ایک آدمی کو اللہ بنائے گا اور کہیں گے بھی یہ اعمال نامہ ہے، تم ان کا اقرار کرتا کہتا ہے یہ تو انہوں نے ایسے ہی لکھ لیجیے نہیں تو اس کے اوپر گواہ لے آئے. اب ادھر ادھر جب دیکھے گا وہ نظر نہیں آئے گا. اب گواہ کہاں سے آئیں گے؟ اللہ جل شانہ اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں. بس اب یہ گویائی میں دوستوں کس نے دی؟ اس قوت کا مالک کون ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہ کو میرے دوستوں عبرت کی نگاہ بنائیں، عبرت کی نگاہ بنائیں. مولانا اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر اللہ جل شانہ میں بار بار ایک متوجہ کر رہے ہیں کہ انسان اپنے کھانے کو تو دیکھ. اللہ جل شانہ آسمان سے بارشیں برساتے ہیں، زمین کو اللہ پاک کاٹ دے. اب کتنی نرم سی قوم پر اس کی طاقت ہے کہ اتنی یا سخت مٹی کو پھاڑ کر باہر نکل آئی. اللہ جل شانہ کہتے ہیں اس کو اپنے کھانے کو دیکھو. اللہ آسمان سے بارشیں نہ برسائیں، پانی اللہ پاک نیچے کرتے ہیں. کون ہے پانی کو جو اوپر جائے؟ کون کھیتیاں اگائے؟ میں دوسروں اپنی نگاہ کو عبرت کی نگاہ بنانا، اس اللہ کو پہچاننا. یہ رشتہ داریاں میں دوسروں قیامت والے دن ان کو اللہ پاک گویائی دیں گے. آپ اس کی زبان اس کے اوپر تو مہر لگ گئے، آپ اس کے آزاد گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کی ران اس کی بولیں. اللہ جل شانہ میں دوستوں جو چاہیں اللہ پاک میں دوستوں قدرت والے ہیں، قدرت والے. حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئی ہیں. اللہ پاک کی قدرت معجزات اللہ پاک کی قدرت ہے تاکہ انسانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کرنے والی ذات اللہ کی، کرنے والی ذات اس کائنات میں اللہ کی. تو مریم علیہ السلام نے کہا بچے کی طرف اشارہ کیا. اب پالنے میں پنگوڑے میں پڑا ہوا چند گھنٹوں کا بچہ بولتا ہے بھائی. اب اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، کتنی لمبی تقریر کر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب اور مجھے برکت والا بنایا اور مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا اور مجھے نماز کا حکم دیا اور اللہ پاک نے مجھے جہاں میں رہوں مجھے برکت والا بنایا. کتنی لمبی تقریر یا کتاب. تو میرے دوستوں
اللہ جل شانہ قدرت والے ہیں اللہ. اب ان اللہ جل شانہ کی قدرتوں کا یقین میں دوستوں دل کے اندر آئے. اللہ جو چاہتے ہیں میں دوستوں کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے اندر یہ تو دیکھا کہ بدو جہاد کا رہنے والا ملا. پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے میں اپنے گھر جا رہا ہوں. تو ابھی اپنے گھر کو خیر لیتے جاؤ. میں وہ خیر کیا ہے؟ اسلام کی دعوت. اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں اللہ کا رسول. اس بات اب ایک نئی بات تھی تو اس بدو نے کہا کہ اس کی کوئی بات تو آپ کی ٹھیک ہے, اب اس پر تو گواہ. تو میں بھی گواہ اس کیا کہ درخت کو یہ بلاؤ. اب وادی کے کنارے کے اوپر جا کے درخت اسے کہو, اسے بلا کر لاؤ. اب وہ درخت آ گیا چیرتا, اور اس نے آ کر گواہی. اب کیا کرنے والی ذات میں دوستوں اللہ نے دوستوں یہ معجزات دیا کہ دکھائیں تاکہ انسانوں کو یہ بات میں دوستوں یہ سمجھ کے اندر یہ کیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ جڑے گا میں دوستوں دنیا تو اس کی دنیا بھی اس کی بنے گی. اللہ پاک نے اپنی کامیابی کے لیے عوامت دی ہیں, احکامات دی. تو یہ رشتہ داریاں میں دوستوں قیامت والے دن پکاریں گی کہ اللہ جس نے ہمیں جوڑا انہیں اپنی رحمت سے جوڑ, اور جس نے ہمیں توڑا انہیں اپنی رحمت سے. تو اللہ پاک نے یہ ہمارا دین ہے, یہ دین ہمیں سکھایا گیا. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے وہاں جہالت کی باتیں بتائیں کہ ہم جہالت میں پڑے ہوئے تھے, ہم اللہ کو نہیں پہچانتے تھے, آخرت کو ہم نہیں پہچانتے تھے, رشتے ناطے ہم توڑ دیتے تھے, ظلم ہم کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر. ہمارا جو قوی آدمی تھا وہ کمزور کو ہلاک کر دیتا تھا. اللہ پاک نے ہمارے اوپر رحم فرمایا, اور ہمیں میں سے نبی ان کی ایک بعثت ہوئی. ان کے نسب کو, ان کی باتوں کو, اور ان کے خاندان کو ہم یہ کہ جانتے ہیں. اب انہوں نے ہمیں کیا حکم دیا؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بات کا حکم, صلہ رحمی کا حکم دیا, رشتوں ناطوں کو جوڑنے کا حکم دیا, ظلم کرنے سے ہمیں منع. تو میرے دوستوں آپ کے ایمان دل کے اندر آئے گا. اس ایمان کو سیکھنا, اس دین کو سیکھنا, یہ میرے دوست میری آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کو ساتھ دینا. اب اللہ پاک نے اللہ پاک ساتھ ہوتے ہیں جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, اللہ کے احکامات, اللہ پاک کے احکامات کو جب یہ پورا کیا جاتا ہے, اللہ کی اطاعت, اللہ پاک کی رحمتوں کو, اللہ پاک کے مددوں کو لینے کا ذریعہ ہے. سب سے بڑی عقل مندی کیا ہے؟ سب سے بڑی عقل مندی, سب سے بڑی سمجھداری ہے گناہوں سے بچ جانا, اللہ کی فرمانبرداری کے اندر آ جانا. اور سب سے بڑی حماقت کیا ہے؟ گناہوں کے اندر پڑ جانا. اللہ جل شانہ اپنے شان اور اپنے عرش کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ کسی بستی کا رہنے والا, کسی جنگل کا رہنے والا اور کسی گھر کا رہنے والے جب اپنی اطاعت کی زندگی گزار رہے, نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو مجھے ناپسند ہے, اور جب اس کو چھوڑ دیتے اور میری اطاعت کے اندر آ جاتے ہیں جو مجھے پسند ہے, تو میں جو اتنی ناپسند ہے اللہ کا عذاب میں اس کو سے دور کر دیتا ہوں, اور جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ میری رحمت ہے, وہ میری رحمت ہے, میں اپنی رحمت سے ان کو جوڑ دیتا ہوں. تو اللہ پاک کے انعامات جو ہیں وہ پھر دوستوں بندگی سے حاصل ہوتے ہیں. اللہ پاک کے اوامر کو پورا کرنا, اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنا, یہ اللہ پاک کو لینے کا راستہ ہے, اللہ پاک کی مدد کو لینے کا راستہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک زندگی میں ہمیں سکھائی ہے. مبارک زندگی سے عبادات کے اندر بھی یہ زندگی ہمیں یہ بھی سکھائی, عبادات کے اندر بھی اور معاشرت کے اندر بھی اور یا کے معاملات کے اندر بھی اس کی بات کی یہ تربیت فرمائی, اس بات کی تربیت فرمائی کہ اب نماز دیکھیں اللہ پاک کا کتنا بڑا حکم ہے. جو ابھی نماز کا اہتمام کرے گا وہ باقی زندگی کا بھی اہتمام کرے گا, باقی زندگی کے اندر بھی عوامر کی. اب نماز جیسے سب سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک حیث شریعت کے اندر مقرر ہے. ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی 3 رکعتیں ہیں, اور
سجدہ رکوع باقی کیا اپنی اپنی جگہ پر ہے. اگر اس سے ہٹ جائے تو نماز رہے گی بھائی؟ نماز نہیں رہے گی. تو باقی زندگی کے اندر میں سوچتا ہوں باقی زندگی کے اندر یہ مسلمان آزاد نہیں ہے. باقی شریعت نے ہر چیز کے اندر ایک حد مقرر کر دی ہے. اور حضرات صحابہ کرام اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے عبادات کے اندر بھی اور اپنے معاملات کے اندر بھی اور یا کہ معاشرت کے اندر بھی اس کا کتنا اہتمام ہوتا تھا. آج میں تو جن چیزوں کے اوپر آج ہماری زندگی گزر رہی ہے ہم حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کے ساتھ میرے دوستوں کا مقابلہ موازنہ کریں. آج ہماری صلاحیت ہے, آج ہمارا مال جان کہاں لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو زمانے کے اندر تغیر و تبدل یہ کیا گیا. تو پھر شیطان نے اپنے ایک لشکر بھیجے کہ زمانے کے اندر کیا تغیر و تبدل آ گیا. تو انہوں نے اگر کہا ایک نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور ان کی بہت بڑی موت ہوگی, بہت بڑی موت. تو انہوں نے پوچھا جا کر دیکھو بھی ان کے اندر دنیا کی محبت کی آگے نہیں. تو انہوں نے آ کر بتایا کہ ہاں ان کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ پھر مجھے اس بات کا ڈر خوف نہیں ہے کہ یہ بتوں کو نہ پوچھے, میں انہیں کچھ چیزوں کے اندر مبتلا کر دوں گا. غلط جگہ کمانا اور غلط جگہ اور بے محل خرچ کرنا. آج میں دوستوں مال کو آج دیا ہے اس کو میرے دوستوں جب آدمی اپنا سمجھتا ہے پھر اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے, پھر اپنی خواہشات پر خرچ کرتا ہے. اور جب اسے اللہ کی امانت سمجھے گا کہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس, پھر میرے دوست اسے کہاں خرچ کرے گا. امانت میں تو بات خیانت نہیں ہوتی, امانت میں تو خیانت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے تھے تو حضرات صحابہ کرام ان کے وضو کا جو پانی ہے نا اسے بھی اٹھا لیتے تھے, نیچے نہیں کرتے تھے. اب ایک دوسرے سے کسی نہ چھپتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں. محبت میں دوستوں محبت دل کے اندر آتی ہے, پھر اطاعت آتی ہے. اللہ کی محبت حضرات صحابہ کرام کے دلوں کے اندر تھی تو ان کی اطاعت اللہ پاک کی محبت کے ساتھ انہیں اللہ کی اطاعت میں روز مزہ آتا تھا. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ساری رات نماز کے لیے گزرتے تھے. ہماری تو وجہ سوچا رکھتے ہیں یہ تو پار ہو جاتی ہے نا بھائی. اب یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نماز کی انہوں نے ایک نیت باندھی, کہتے ہیں کہ انہوں نے مسجد نبوی کے اندر آ کر جوتے سامنے رکھے اللہ اکبر اور 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا. یہ اللہ کی محبت میں تو اللہ کی محبت رات کا آج جو ہے نا جو دوسرے کام ہیں ان کا آدمی ایک لگ جائے رات کو تو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا. معصیت کے کام حضرات صحابہ کرام اللہ پاک نے ان کو اپنی محبت کی لذت عطا فرمائی. اب اس کو سیکھنا یہ میرے دوستوں ہمارے ذمہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں مبارک زندگی وہ جو ہمیں جو سکھائی ہے امت کو سکھائی ہے. ہمارا مال ہمارا کہاں لگے گا, ہماری صلاحیتیں کہاں لگیں گی. ہماری صلاحیتیں ہمارا مال ہمارا اپنا نہیں ہے, ہمارا اپنا نہیں ہے. اور جو مال آدمی پر اللہ کی مرضیات کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے اس کا اللہ پاک بدل بھی دیتے ہیں. ایسے آتا ہے نا کہ حج اس کے اوپر خرچ کرو غنی ہو جاؤ گے. اب حج کے اوپر خرچ ہوتا ہے, حج کرو غنی ہو جاؤ, حج مرا کرو غنی ہو جاؤ. اللہ کے راستے میں آدمی جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کا بدل دنیا میں دے دیتے ہیں. آدمی اپنے اہل و عیال کے اوپر جو خرچ کرتا ہے اس کا اللہ پاک بدل دیتے ہیں. ایک شرط ہے اس کے ساتھ, شرط ہے کہ معصیت کے اوپر نہ ہو اور تعمیر میں نہ ہو. اب معصیت اور تعمیر کو بھائی اکٹھا کر دیا. اب نان و نفقہ جو ہے آدمی اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اس کا تو اجر ہے, لیکن اگر ضرور کی تعمیر کر لی اجازت ہے اس کی, اس کے اوپر اجر نہیں ہے. اجر نہیں. آج دیکھیں میرے دوستوں آج ہمارا مال میں دوستوں آج ہمارا مال ہماری صلاحیتیں دوستوں کہاں لگ رہی ہے. عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو نکاح کر دیا انہوں نے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بابرکت
شخصیت برکت والی کو ہو سکتی ہے بھائی. اب مدینہ کے اندر موجود ہے اور انہیں خبر نہیں ہے. اگلے دن ان کے کپڑوں کے اوپر رنگ دیکھا لگا ہوا جن شادی ہو کر پھر نکاح تو پوچھا بھی یہ رنگ کیسا ہے. تو پھر جیسا میں کہ یار تو پھر میں نے نکاح کر تو حضرات صاحب کرام کا میرے دوستوں مال جان جب میرے دوستوں جو آدمی کے سامنے مقصد ہوا کرتا ہے نا مقصد آدمی اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگاتا ہے. اپنے مال کو اپنی جان کو اپنی عزت اب اس کے اوپر لگاتا ہے. اب حضرات صاحب کرام نے میرے دوستوں آخر والی زندگی کو اپنا مقصود بنایا. اللہ کی عالی ذات کو اپنا مقصود بنایا. اللہ کے دین کو اپنا مقصود بنایا اور اس کے اوپر اپنے ساری صلاحیتیں اپنا مال جان عزت آبرو اس کے اوپر لگایا. حضرات صاحب کرام کا جو ہے ان کا دین ان کا اونا کچھ ہونا تھا. پھر اللہ پاک نے بھائی ان کو جا کے اعمال کے اللہ پاک نے ان کو پھر جا کے حقیقت کی نصیب اعمال کے اندر کامیابی ان عملوں کے اندر دعاؤں کی حقیقت نماز کی حقیقت اللہ پاک نے انہیں پھر یا کے عطا فرمائی. اپنی حاجتوں کو اپنی ضرورتوں کو نمازوں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں یا کے رکھتے اللہ پاک ان کی حاجتوں ضرورتوں کو پورا کرتے. یہ اعمال جو ہے میرے دوستوں یہ اللہ سے لینے کا راستہ ہے. اللہ کے حفیظ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ اعمال دیے ہیں اعمال دیے ہیں وہ ہمیں ایک زندگی دی ہے جس سے اللہ کا غیبی نظام ہر کس کے اندر آ جاتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے میں حاضر ہوئے اور اپنے افلاس کا کرسی اس کی خبر دی. میں نے جب اپنے گھر کے اندر یا کہ داخل ہوا کرو تو السلام علیکم اور روشی پڑھا کرو سورہ اخلاص پڑھا کرو السلام کیا کرو اس کا اہتمام کرو. اس کا اب انہوں نے اس کا جا کے اہتمام کرنا شروع کر دیا اور پھر یہ اور موقع کے اوپر جا کے حاضر خدمت ہو گیا اور پھر جا کے اپنی حالت بتائی کہ اللہ نے میرے حالات بدل دیے. اب میں خود دکھاتا ہوں بھائی تو اوروں کو بھی میں کھلاتا ہوں. یہ اعمال میں دوستوں ہمیں جا کے دیے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کچھ لینے کی ضرورت مند تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ جا کے بات چیت جا کر جب فرما رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا تو میں نے یہ کلمات سنے کہ جو اللہ پاک سے عفت مانگتا ہے اللہ پاک سے پاک دامن بناتا ہے. جو اللہ پاک سے غنا مانگتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتے. اور کچھ اور باتیں کیا کہ سمجھ تو میں یہ باتیں میں نے سنی اور میں سن کے بعد میں نے سوال نہیں کیا. سوال کرنا اللہ کو پسند نہیں. یہ تربیت کر دو. سوال کرنا بھائی کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے لینا سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لینا سکھایا. اللہ سے لینا سکھایا. ایک صحابی آئے اور ایک سوال کیا اور اسے عطا فرما دیا. پھر جو ہے کہ سوال کیا پھر دے دیا. انہوں نے پھر جو سوال پھر دے دیا اور تیسرے موقع کو مجھے فرمایا بھائی اس مال کی ترتیب یہ ہے. ترتیب بتائیے اگر اسے دل کے غنا سے لیا جائے تو اللہ سے برکت ہے اور بھائی جا کے دل کے غنا سے نہ لیا جائے تمام لالچ سے ایک لیا جائے تو پھر ایسے ہے بھائی جیسے آپ جھول وقت ہے بیماری ہے آدمی کھاتا ہے پیٹ ہی نہ بھرے. شوگر کا مریض ایسے ہوتا ہے نا کھاتے رہتے نہیں پیٹ ہی بھرتا بھائی. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی اور کیا کیا میں نے اللہ کے نبی سے میں نے واپس آ گیا اللہ ہی سے مانگا. میں امت کو میرے دوستوں اللہ سے لینا سکھایا ہے. اللہ سے لینا سکھایا ہے. اور پھر یہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنا دیا مجھے جو میں میرے دوستوں یہ اعمال ہمیں جو دیے ہیں میرے دوستوں اللہ سے لینے کے لیے دیے اور ان کے اوپر کو خرچ نہیں آتا. یہ آدمی کر سکتا ہے سیکھ سکتا ہے لیکن بھائی اس کے اوپر کچھ محنت کچھ مشقت یا لگتی ہے بھائی. حق کی اتباع حق کی ابتدا وہ تو ناگواریوں سے ہوتی ہے بھائی. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے اتنا دیا کہ لوگ باہر سے جا کے آتے اور آ کر یہ ہے کہ اس زمانے کا پھر یہ دستور تھا
کہ مدینہ میں آ کر اللہ کے راستے میں جانے کے لیے یا کہ مال وغیرہ مالدار صحابہ سے لے لیا کرتے. تو باہر سے وہ آتا تو لوگ میرے گھر کا پتہ بتاتے, میرے گھر کا پتہ کہ جاؤ بھائی حکیم کے پاس سے بھیجو رضی اللہ ان کے پاس. اور اپنی زندگی کیسی تھی بھائی, اب یہ کہ مال آ گیا اپنی زندگی بدلے گی, یہ نہیں کہ سرتاج رضی اللہ عنہ ڈھیر لگے رہتے تھے ان کے جائے کر روپوں پیسوں کی, اپنی زندگی نہیں بدلی, اپنی زندگی وہ گزاری جو میں دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے چھوڑ کر دی. اب اس زندگی کو میرے دوستوں ہم نے ان اعمال کو ہم نے, تو یہ حضرت حکیم کہتے ہیں کہ دو آدمی کہتے ہیں ہم کہتے لوگوں نے حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کے گھر کا پتہ بتایا, تو ہم پہنچے وہاں پر, ان کو بلایا تو دیکھا تو حضرت حکیم رضی اللہ باہر آئے اور ان سے ہم نے کہا ہم ایسے ایسے ہم جا کے آئے. کہتے خیر ہو گیا, اپنے گھر گئے, اپنی چھڑی اٹھائی, اپنے غلام کو ساتھ لیا, کہتے آؤ بھائی بازار چلتے, غلام کو ساتھ لیا, کہتے ہم بھی پیچھے پیچھے چلے. اب وہ راستے میں جس روڑی کے اوپر گلیوں میں یہ پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوتے ہیں نا, تو جو بھی اسے پھٹا پرانا کپڑا نظر آئے اپنے اسے لاٹھی سے اٹھائے, اپنے غلام کو دے دیں تو بھی اسے سنبھالیں. تو کہتے ہیں ہم نے یہ ماجرا دیکھا تو میں نے کہا اپنے ساتھی سے بھائی جان چھوڑاؤ, یہ تو اتنے اور یہ کپڑے اٹھا رہے ہمیں کیا دے گا, تو نکلو یہاں. دوسرے نے کہا تھوڑا صبر کرو, اب ہمیں ساتھ لے کر آئے گئے, تو ان کا یہ ہے کہ انتظار کرو تھوڑا سا. کہتے ہم بازار پہنچ گئے تو خاتم سے کہا دیکھو بھائی دو اونٹنیاں دیکھو یہاں پر اچھی, اب دو اچھی اونٹنیاں دیکھی اور ان کے اوپر جو پجاوا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ سامان وغیرہ یہ کہلاتے ہیں وہ کہیں سے پھٹے, ان کی مرمت کی ضرورت پڑتی ہے. تو اپنے غلام سے کہا کہ اس کو مرمت کرو, وہ جو تیسرے کپڑے اٹھائے اسے مرمت کروا دی اور پھر سامان ان کے اوپر لٹکا اور پھر ان کے حوالے کر دی. اور اپنی زندگی کیسے کی ہوتی, بالکل سادہ زندگی, سادہ زندگی, سادہ زندگی. تو میرے دوستوں یہ اسلام ہے, اس زندگی کو میرے دوستوں ہم نے سیکھنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک زندگی حضرات صحابہ کرام کو سکھائی اور حضرات صحابہ کرام نے زندگی کو پورے عالم کے اندر پہنچایا, جس کے اندر عبادات بھی ہیں, نمازیں بھی ہیں, قرآن پاک ہے, قرآن کی تلاوت ہے, قرآن کے مطابق زندگی ہے. ایک حج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس حج کے اندر حضرات صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں حج ایسے سکھایا ہے جیسے بچوں کو ہم دین سکھاتے ہیں, ہمیں ایسے ایک ساتھ لے کر ہم دیکھا. تو یہ پورا دین سکھایا گیا دوستوں, حضرات صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کیا اور پھر اس کو محفوظ کر کے اسے ساری انسانیت تک پہنچایا. اللہ پاک نے اس میں جو اسلام دین اسلام ہے دوستوں یہ خیر ہے, اللہ پاک نے خیر ساری کی ساری اس اسلام کے اندر رکھ دی. اسلام جب وجود کے اندر تھا اس کے ساتھ جو خیریں جڑی ہوئی تھی یہ دوستوں خیر بھی دیکھ رہے, کافی لوگ بھی دیکھتے ہیں, اور اس خیر والی زندگی کو دیکھ کر, اس خیر والی زندگی کو دیکھ کر لوگ اسلام کے اندر آئے. اس ہمدردی کو, اس زندگی کو دیکھ کر سارے کے سارے لوگ اسلام کے اندر آ گئے. چلیے پوری دنیا اب حضرات صحابہ کرام نے سب کتنی محنت, کتنی جان فشانی سے یہ ہے کہ کام کیا, گھر بار کو چھوڑا, سب کچھ یا تو برداشت کیا, ہر چیز برداشت کی, لیکن اللہ کا دین دنیا کے اندر زندہ ہو جائے, اللہ کا دین دنیا کے اندر جا کے غالب ہو جائے. صرف پوری دنیا کے اندر چند سالوں کے اندر اسلام ہے تو سب کو صرف یورپ کا ایک چھوٹا سا جو مشرقی یورپ کا چھوٹا سا کونا ہے جو نہ ماننے والے سلیم الطبع لوگوں نے تو ہر زمانے کے اندر خیر کو قبول کیا, ہر زمانے کے اندر قریش مکہ دعوت دی, تو جو سلیم الطبع لوگ تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اب اللہ پاک نے اتنی محنت کروائی, اپنی حجت کو پورا کر دیا, اپنی حجت, اور جو بالکل ضدی ہٹ دھرم ضدی اور ہٹ دھرم وہ رہ گئے, اور ان کے پھر اللہ پاک پھر ان کے لیے کافی ہو گیا. تو حق میں دوستوں یہ تو اتباع کے لیے آیا, اتباع کے لیے آیا, اتباع ضد کے لیے نہیں آیا. حق کی بات سامنے آ جائے اس کا تمہیں دوستوں اتباع کرنا ہے, ہمیں اس کو ماننا ہے, اس کے مطابق اپنی زندگی. تو حضرات صحابہ کرام کی محنت سے میرے دوستوں یہ دین پوری دنیا کے اندر پہنچ گیا کہ پہنچ گیا.
تو جو بالکل جیسے شریر قسم کے جو لوگ تھے یعنی جنہوں نے حق کو قبول بھی نہیں کیا، تو وہ اس جگہ کے کونے کے اندر ایک سمٹ جائے جمع ہو۔ تو حق کی جو میرے دوستوں جو محنت جب بھی ہوتی ہے جسمانی کے ساتھ قربانیوں کے ساتھ، تو پھر اللہ پاک دلوں کو اللہ پاک متوجہ جاتے ہیں، قبولیت کی استطاعت اللہ پاک دلوں کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں، حقانیت حق کی اللہ پاک دلوں کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں، اور پھر جو اس کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں اللہ جل شانہ خود ان کا بندوبست اللہ پاک خود جاری کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آخر میں تو جو معاملہ بھائی اللہ نے کرنا ہے جزا سزا کا وہ تو کرنا ہے، دنیا میں بھی اللہ پاک اس کی سزا اللہ پاک لے، ان میں سے ایک تو والدین کی نافرمانی، اس سے بھائی جہاں اللہ پاک نے اپنی اطاعت کا اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا جہاں جہاں حکم دیا ہے وہاں ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کا بھی اللہ پاک کی کرنا، والدین کی نافرمانی۔ آدمی دنیا کے اندر اپنے والدین کا نافرمان اس احساس نہیں ہوا، مر گئے، اب مرنے کے بعد حج میں ان کی زیارت، ان کی قبر کی زیارت، ان کے لیے استغفار، اور پھر ان کے لیے استغفار کرتا ہے، وہ بھی فرمان برداروں میں اللہ کے ہاں شمار ہو جائے گا۔ تو والدین کے جو نافرمانی ہے اس کا وبال دنیا کے اندر آتا ہے، قطع رحمی اس کا وبال بھی دنیا کے اندر، اور پھر جب حق کی مخالفت جو ہے وہ ناروں جھنڈوں کے ساتھ میں دوستوں کی جاتی ہے، اللہ پاک کی پکڑ دنیا میں آ جاتی ہے۔ تو بھائی آپ نے دوستوں یہ ہمارا دین ہے، اور آپ اس کو خود سیکھنا اور پھر اس کو لے کر میں دوستوں ساری دنیا تک لے کر جانا، یہ میں دوستوں میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھایا میرے دو، آج ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کو آج میں دوستوں ہم گناہ نہیں سمجھتے، کمی نہیں سمجھتے۔ تبوک کا جو سفر ہے نا، تبوک کا سفر یہ تقریباً 800 کلومیٹر ہے، یہاں سے جتنا حیدرآباد ہوگا اب پیدل بھائی جانا یہاں سے، اب اتنا لمبا سفر تھا۔ اب اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اعلان فرما دیا کہ میں بھی کہ روم کے بادشاہ کے لیے جانا ہے، تیاری کر لیں۔ تو اب اس کے اندر تیاری کر کے سارے صحابہ یہ کہ ہیں 80 کے قریب منافقین تھے جنہوں نے شرکت نہیں، کچھ نے پہلے اجازت لے لی، کچھ رہ گئے۔ اب 3 صحابہ تھے نیک بدری، وہ بھی نہیں جا سکتے۔ اب سفر سے واپسی ہو گئی تو منافقین یہ ہے کہ بھی آتے اور آ کر عذر کرتے، یہ ہمیں یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کو قبول فرماتے اور ان کا باطن کہتے ہیں ہم اللہ کے حوالے۔ تو اب یہ 3 صحابی پکے سچے مسلمان کہتے ہیں ہم نے اب سچی بات ہم نے بتائی کہ اس پر اللہ کے نبی کی ناراضگی تو ہوگی، لیکن سچ بولنے سے ہمیں آخر ہمیں نجات ہو جائے گی۔ تو انہیں ایک اپنے قابل مالک تھے رضی اللہ عنہ، وہ ان میں سے جوان صحابی تھے، تو ان کے ساتھ بائیکاٹ پورے مدینے والوں کا یہ رہا کئی دنوں تک، اور یہ کہ پھر یہ کہ اپنی بیوی سے بلا دیے اختیار کر لو اس کا بھی۔ اب ان کے رشتے داروں نے آ کر کہا یہ بات جو میں عرض کرنے کی کہہ گئے، تو آپ اللہ کے نبی آپ اتنی مشقت میں پڑ گئے، سچی بات کیا کر رہے، اگر وہ عذر کر لیتے آپ ہی فلاں لوگوں نے تو عذر کیا ہے، تو آپ عذر کر لیتے کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب رسول اللہ کے راستے میں نام نکلا، حضرات صاحب کرام کا کیا کرنے دوستوں، اللہ کے راستے میں نام نکلنا اس کو میرے دوستوں گناہ سمجھ۔ تو میرے دوست اللہ کے راستے کا خروج، اس سے میرے دوست ہمارے دین کی سمجھ ہمارے اپنے اندر بھی پیدا ہوگی، اور پھر جیسے اللہ پاک نے اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کو اس خیر کے پھیلنے کا ساری دنیا میں ان کو ذریعہ بنایا، اللہ پاک ان پھرنے والوں کو بھی اللہ پاک خیر کا ذریعہ بنائے۔ ختم نبوت کی وجہ سے میرے دوستوں یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ پاک نے اس امت کا چناؤ کیا ہے، یہ ہمارے ذمے ہے اس دین پر اس دین کو سیکھنا، اور پھر اس دین کو لے کر سارے انسانوں تک اس کو لے کر جانا۔ ختم نبوت کی وجہ سے میرے دوستوں میری آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اپنی اصلاح کا کام ہے۔ اللہ پاک کے
اللہ پاک کے حکم کی بجا آوری ہے، اللہ کو راضی کرنا اس میں دوسری کا مقصود ہے. تو بھائی اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری جو زندگی ہماری جو گزر رہی ہے بھائی دین کے بغیر یہ تو غفلت والی زندگی ہے بھائی، غفلت والی زندگی. اب اس کے اوپر میں دوستوں توبہ استغفار ندامت اور اس بات کا بھیا کہ عزم کریں کہ آئندہ ہماری زندگی دین والی ہوگی، اللہ کے احکامات والی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ میرے دوستوں پہلے تو آدمی کے اندر اس کا جذبہ بنتا ہے. جو چیز آدمی کو دل کے اندر جس کی جگہ محبت جو بن جا کے آ جاتی ہے آدمی اس کو اختیار کرتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے. حضرات صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کس غائب درجہ کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس غائب درجہ کی تھی. تو تھوڑی سی ناگواری یہ انہیں برداشت نہیں. ایک سفر کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سواریوں کے اوپر سرخ چادریں ڈالی ہوئی، تمہارے اوپر تو سرخی غالب آتی جاتی آگے ناگواری کا ایک فکر بول. آپ حضرات صاحب کرم کے سامنے ایسے اٹھے امن چادروں ایسے وہ ہم نے تیزی سے اٹھے ان کو اتارا کہ ہمارے جانور بھی ایسے ڈر کیا ہو گیا. تو میرے دوستوں اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ پاک ہمیں اپنی محبت نصیب ہو، دین کے مٹنے کا غم اللہ پاک ملے گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک نصیب فرمائیں گے اور اللہ پاک جب چاہیں گے بھائی ان کو اللہ پاک ایسے بنا دیں. اس لیے تیار بھی ساری